پاکستان کی معیشت کی موجودہ صحت کے حوالے سے اطمینان بخش خبر آئی ہے۔ تشویش کی بات نہیں آئی بلکہ ایک اطمینان کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ کرائیٹیریا ہے، بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ بہتر خبر آئی ہے۔ واضح طور پہ آئی ایم ایف جو کہ پاکستان میں موجود تھا، اپنی سہ ماہی ریویو کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، خاص طور پہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران۔ اب اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور ان مذاکرات کے حوالے سے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس اعلامیہ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال پر آئی ایم ایف نے اپنی کسی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اپنے معاشی اہداف کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کی رپورٹ کارڈ میں خاص طور پہ جس بات کا ذکر ہے وہ یہ کہ 6 میں سے 6 اہداف جو پاکستان نے معاشی ترقی کے حوالے سے رکھے تھے، اس سہمائی کے لیے وہ اس نے حاصل کیے ہیں۔ اس طرح سے دوسری بار مسلسل آئی ایم ایف پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اس کی ترقی کے حوالے سے اپنے اطمینان کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہتر خبر ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مذاکرات کے حوالے سے ایک تفصیلی اعلامیہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ پاکستان سے بات چیت مثبت رہی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں بہتر پالیسیز کے ساتھ اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ پاکستان نے دسمبر تک تمام اہداف بھی پورے کر لیے ہیں۔ پاکستان نے اصلاحات پر عمل درآمد بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ رواں کھاتوں یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، اور ایکسچینج ریٹ بھی حقیقت کے قریب ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کی توقعات بڑھ رہی ہیں۔ یقیناً آئی ایم ایف جو اپنی یہ رپورٹ کارڈ دے رہا ہے، آئی ایم ایف جو پاکستان کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ دے رہا ہے، اس میں ان تمام باتوں کا آنا یہ ایک یقیناً بہت ہی مستحکم معاملہ ہے۔ آئی ایم ایف کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر توقعات سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے۔ مہنگائی میں ایکسچینج ریٹ کے اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور رسد کے شعبے میں مشکلات بھی عارضی ہیں۔ ہر لحاظ سے آئی ایم ایف پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے کہ موجودہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن یہ مشکلات اب بہتر ہوں گی اور ان میں بہتری آنے کی توقعات ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ مالیاتی کارکردگی مستحکم رہی۔ پہلے 6 ماہ میں پرائمری سرپلس معیشت کا 0.7% رہا، جس کی وجہ سے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوا ہے، اور آئی ایم ایف نے اس کو خاص طور پہ نوٹ کیا ہے کہ مشکل صورتحال کے باوجود، چیلنجز کے باوجود پاکستان میں ٹیکسز کے محصولات میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکس آمدن نے پاکستان میں اضافہ دکھایا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس مہینے کی یہ تمام معاملات جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے۔ اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں چلی جائے گی، جہاں پر آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اس اپنے مشن کی رپورٹ کا جائزہ لے گا، اور جس کے بعد پاکستان کو $45 کروڑ کی دوسری قسط جاری کر دی جائے گی۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے کسی ویور کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور نہ ہی کسی ویور کی ضرورت پڑے گی۔ اس لحاظ سے یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال میں، مہنگائی کی بدترین کیفیت میں، پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مسائل کی کیفیت میں، معیشت کے ایک عمومی جمود کی کیفیت میں آئی ایم ایف کا یہ اطمینان، آئی ایم ایف کا یہ سپورٹ یقیناً یہ ایک بہت ہی بہتر اور بہت ہی حوصلہ افزا معاملہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، معاشی امور، بزنس امور کے جناب خلیق کیانی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کیانی صاحب۔ آپ فرمائیے گا، آئی ایم ایف کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں جنرلی بہت ہی سیٹسفیکشن ہے جو کہ جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے، جو کہ شاید توقعات کے برعکس بھی ہے۔ جی سر، جیسے آپ نے کہا جو اینڈ دسمبر پرفارمنس کرائیٹیریا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سارے جو اسٹرکچرل بینچ مارک تھے وہ پاکستان نے پورے کیے ہیں، اور میں ریپیٹیشن اوائڈ کرنے کی خاطر وہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کروں گا، وہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دی ہیں وہ سارے جو پروگریس ہیں۔ البتہ جو چیز پازیٹیو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ اس ریویو کے آخر میں نہیں ہو سکا، جس کا مطلب یہ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے ایک لائن بڑی کلیئرلی ڈالی ہوئی ہے کہ اسٹیڈ فاسٹ پروگرس آن پروگرام امپلیمنٹیشن ول پیو دی وے فار دی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کنسیڈریشن آف دی ریویو۔ تو دس مینس کہ جی آج سے اور آئی ایم ایف کے بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس کے درمیان پاکستان کو کچھ پروگرس کرنی ہوگی۔
اگر اس پروگرس کی ضرورت نہ ہوتی تو آج وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ وہ اناؤنس کر کے جاتے جیسے کہ ماضی میں کرتے رہے. تو بیسیکلی جو 2-3 چیزیں ہیں جو کنسرن کا ایریاز ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو ریونیو سائڈ ہے اس کے اوپر پاکستان کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہے جو بجٹڈ تھی, جو ٹارگٹ کی ہوئی تھی, اور اس میں گروتھ نظر نہیں آتی گوئنگ فارورڈ. اگلے جو مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی روبسٹ اس میں اور بہت ہی پازیٹیو آپ نے گروتھ دکھائی ہے. اور کیانی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو کنسرنز ہو تو اس کو ایکسپریس کرنے میں ان کو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ وہ تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جو ہمارے پروگرام ہوتا رہا ہے پچھلی گورنمنٹ کے دوران وہ اتنا اسٹک ہو جاتا تھا کہ پھر ویورز کی بات ہوتی تھی. تو اس میں پوری سٹیٹمنٹ کو میں نے 2-3 بار پڑھا ہے, مجھے کہیں پر بھی ان کا کوئی پروناؤنسڈ کنسرن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں وہ سارے اینڈ دسمبر تک کے پورے ہیں. گوئنگ فارورڈ جو چیزیں ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اور جب تک بورڈ کی میٹنگ ہوتی اس دن تک پاکستان کو کچھ مزید ڈیلیور کرنا پڑے گا, کچھ اور پروگرس دکھانی پڑے گی. اور اس میں میرا خیال سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے جو انرجی سیکٹر میں حکومت پاکستان نے جو اپنا موقف چینج کیا ہے, ایک چیز وہ ہو سکتی ہے کہ اس میں آلٹرنیٹ پروگرام پاکستان ان کو دے کہ وہ جو لاسز ہیں وہ کیسے کم ہوں گے. تو بیسیکلی اگر اس کے اوپر پروگرس ہوگی اور اسٹرکچرل ریفارمز جو وہ آگے جاتی ہوئی نظر آئیں گی تو پھر تو کوئی مسائل نہیں ہوں گے, لیکن اگر پروگرس نہیں ہوگی تو پھر مسائل ہوں گے. لیکن کیانی صاحب اس کو بھی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ. آبویسلی جب وہ کامنٹری کر رہے ہیں, اور یہ ہماری رپورٹ کارڈ ہے اور یہ IMF کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بہت ہی میسو ifs اینڈ بٹس ہونے والے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ ان کی کامنٹری میں کوشن ہوتا, یہ کوشسلی آپٹیمسٹ ہوتے, یہ کوشسلی سپورٹیو ہوتے. مگر یہ تو بالکل اس میں مجھے کہیں پہ بھی کوشن نظر نہیں آ رہا ہے. اور IMF جو ہے وہ تو ایک سپورٹ کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور پاکستان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ آپ نے دوسرا بھی ریویو جو ہے وہ پاس کیا ہے. ایگزیکٹلی, اسی لیے وہ حکومت کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ اس دوران وہ سٹیپس لے لیں جو جہاں پہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے وہاں کر لیں. ادروائز ان کو جب پروگرام یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوئی تھیں تو وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ وہ اناؤنس کر کے جاتے. ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وہ ہمیشہ جب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو تو وہ اگریمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن اگر مزید کچھ چیزیں شارٹ کمنگز ہوں تو وہ ٹائم لیتے ہیں. لیکن کیانی صاحب معاف کیجئے گا کہ وہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ماضی میں تو ہمارے ہاں سٹاف لیول اگریمنٹ تو کیا, ہمیں تو باقاعدہ ویورز لینے پڑتی تھی, اور ایک دفعہ نہیں, آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ میں ہر ریویو کے بعد ہمیں ویورز چاہیے ہوتی تھی کیونکہ ہم میٹ ہی نہیں کرتے تھے. اور پراپر انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو 6 کے 6 آپ کے ٹارگٹ تھے پاکستان کو ہم نے دیے تھے وہ انہوں نے پورے کیے ہیں. اچھا, اس میں اب تھوڑی سی سچویشن نا سر اس دفعہ چینج ہو رہی ہے. جو پریویس پروگرامز تھے, جو آخری پروگرام PMLN کے دور میں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس میں کوئی درجن بھر ویورز ہوئے تھے, اور ان ویورز کی وجہ سے IMF خود انڈر کرٹیسزم رہتا تھا کہ جی آپ اتنے ویورز دیتے ہیں تو اس پروگرام کی جسٹیفیکیشن کیا آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر کرتے ہیں. اس دفعہ تھوڑی سی انہوں نے بھی اپنی ٹیکنیک چینج کی ہے, اور اس ریویو سے پہلے آپ نے اگر پچھلی جو اسٹاف رپورٹ آئی تھی ابھی چند دن پہلے دسمبر میں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آلریڈی سارے جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں وہ پہلے ہی چینج کر لیے, تو لہٰذا گول پوسٹ آلریڈی چینج ہیں, اس کی بیسس کے اوپر یہ سارا ریویو چل رہا ہے. مگر ایک میوچل کانفیڈنس ہے نا سر, میوچل ٹرسٹ ہے جو کہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب خلیق کیانی, پاکستان کے بہت سینئر بہت ہی نامور بزنس جرنلسٹ ہیں, اخبار ڈان سے منسلک ہے. آپ نے دیکھا بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو اب جو پروگرام کا دوسرا ریویو ہوا ہے یقیناً یہ بہت سیٹسفیکٹری رہا ہے پاکستان کے لیے. IMF نے ہر لحاظ سے پاکستان پر اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے اپنے 6 کے 6 اہداف پورے کیے ہیں, اور پورا جو ان کی کامنٹری ہے اس میں پاکستان کی سپورٹ ہے, پاکستان کی ہمت افزائی ہے, پاکستان کے ریونیو کلیکشن پر انہوں نے اپنے سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اس کو سراہا ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھی کامنٹری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر IMF کی طرف سے ایک اچھی کامنٹری آ رہی ہے تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ نقص ضرور ڈھونڈیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر اکانومسٹ ہیں, لمس میں اکانومی کے پروفیسر ہیں,
محترم پروفیسر اعجاز نبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کل واشنگٹن میں ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب. بہت بہت شکریہ اعجاز نبی صاحب. آپ فرمائیے گا، آئی ایم ایف کی دوسرا ریویو کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوسرے ریویو پہ ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، بڑی اس میں پاکستان کی سپورٹ ہے، کانفیڈنس ہے، اطمینان ہے، اور ہر جملے میں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. خاص طور پہ ان کے جو پرفارمنس کرائٹیریا ہے ہم نے پورے کیے ہیں، اسٹرکچرل جو ایشوز تھے ان کو بھی ہم میٹ کر رہے ہیں، جس کا وہ باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں. تو ایک کائنڈ آف سیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ چلے مشکل حالات سے تو گزر رہے ہیں، مگر جو آئی ایم ایف کا تبصرہ آ رہا ہے، جو تجزیہ آ رہا ہے، وہ حوصلہ افزا ہے. جی آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، اور میں آئی ایم ایف کے پروگرامز کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، اور جس طرح بھی اس کو دیکھا جائے یہ بہت ہی پازیٹیو ان کا اسٹیٹمنٹ تھی، ان کا اعلانیہ تھا جیسے آپ نے فرمایا. لیکن میں پچھلی گفتگو سن رہا تھا، اس کے حوالے سے میں کہ کیانی صاحب تو خیر بہت ہی مزے ہوئے اور سینئر صحافی ہیں، لیکن ایک جنرل پیسمزم پایا جاتا ہے پاکستان میں. اور اس کے بارے میں ایک بڑے سینئر انڈین فائنانس منسٹری کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک وقت کہا تھا آج سے کئی سال پہلے کہ دونوں ملکوں کو میسجنگ میں مشکل پڑتی ہے اپنے پریس کے ساتھ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی گروتھ 5% ہوگی، تو ہمارا پریس کہتا ہے کہ گورنمنٹ غلط کہہ رہی ہے، گروتھ 7% ہوگی. آپ کا جو پریس ہے، اگر حکومت کہتی ہے 5% گروتھ ہوگی تو پریس کہتا ہے نہیں حکومت غلط کہہ رہی ہے، گروتھ 3% ہوگی. جی بدقسمتی ہے اعجاز نبی صاحب، بدقسمتی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ خلیق سیانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بالکل اگری کیا ہے ہماری اس باتوں سے. یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے یہ پڑھا ہے اسٹیٹمنٹ، اب آپ کی فرام یور ونٹیج پوائنٹ آف ویو آپ کا کیا تبصرہ ہوگا یہ جو آئی ایم ایف نے ابھی بیان جاری کیا ہے اس پہ؟ یہ میرا اس میں تبصرہ صرف یہی ہے کہ یہ ان کا بیانیہ جو ہے یہ بالکل کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی اپنی اسٹیٹمنٹس جو کہ بہت ریگولرلی آتی رہی ہیں، اور جو ہمارے کرٹیکل میکرو امبیلنسز تھے جن کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، ان تمام امبیلنسز میں بالکل بہتری آ رہی ہے اور آتی جا رہی ہے. ایکسچینج ریٹ کو دیکھ لیں، ریزروز پوزیشن کو دیکھ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں، اور پرائمری فسکل بیلنس کو دیکھ لیں. یہ 4 بڑی امپورٹنٹ ویریبلز ہوتے ہیں مانیٹر کرنے کے شارٹ ٹرم میکرو اکنامک بیلنسز کو لانے کے لیے، اور ان سب میں امپروومنٹ ہو رہی ہے. اور اعجاز نبی صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ انفلیشن ہے یعنی جو مہنگائی ہے یہ اب ٹیپر ڈاؤن کرے گی، کیونکہ اب یہ پہنچ گئی ہے، اور یہ آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے کہ یہ اب کم ہوگی. جی مہنگائی جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، مہنگائی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں کور انفلیشن. کور انفلیشن آتی ہے جب آپ نے ایکسٹرنل اکاؤنٹس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں بہت ریپڈلی، تو اس سے کور انفلیشن بڑھ جاتی ہے. ہماری کور انفلیشن اس وقت اسٹیبل ہے، وہ نہیں بڑھ رہی. جو ہماری فوڈ انفلیشن بڑی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئرز کی وجہ سے بڑھی، اور یہ بہت ضروری ہے حکومت کو کہ اس قسم کی غلطیاں اوائڈ کی جائیں. یہ جو ویٹ کا کرائسس ہوا تھا اس کا صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے ساتھ تعلق تھا، اور اس قسم کی کوتاہیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو سمجھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرائسس میں جاتے اس لیے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ایکسیس کیا ہوتا ہے خرچوں کے ریونیو کے مناسبت سے. لیکن جب اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو تمام اکانومی کو اس کی ایڈجسٹمنٹ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس میں غریب آدمی بھی پستا ہے، اس میں اچھے انویسٹر بھی پستے ہیں، کیونکہ ہمارے پالیسی انسٹرومنٹس ایسے ہیں جیسے. چنانچہ ہمیں جو دوسری طرف آنا چاہیے وہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس کو استعمال کرنا چاہیے جس سے کہ ہم فائن ٹیون کر سکیں اپنی انٹرونشن، اور یہ براڈ بیس جو سب کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم کم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہمیں بہت بڑا ہمارا کرائسس جو ہے وہ انرجی ہے، اور اب ہم یہ بجلی کے ٹیرف تو بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے بڑھانا. ظاہر ہے نہ ہمارا انڈیویجول افورڈ کر پا رہا ہے، نہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ نہیں کر پا رہا، اور پھر یہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس اور ہماری جو استعمال ہو رہی ہے ایک بہت بڑا ہمارا پورا ایشو ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ہم کم از کم الیکٹریسٹی ٹیرف نہیں بڑھا سکتے، اور اس کو ہمیں روکنا ہوگا. تو یہ ابھی ایک مسئلہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میرے خیال میں انڈر ڈسکشن ہے. یہ چیزیں
چل رہی ہیں، کتنی کنسیڈر کرے گے آئی ایم ایف اس باتوں کو جو کہ ریئلٹیز پہ بیسڈ ہے؟ مطلب اس میں نمبرز ایسے ہیں کہ یہ جب تک کوئی میسو اسٹیپ نہیں لے گی گورنمنٹ آف پاکستان اور پھر آئی ایم ایف اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو کہ آن گوئنگ ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں فائن ٹیون کرنی چاہیے اپنی ایڈجسٹمنٹس، جن کی کرنے کی ضرورت ہے۔ انرجی کا ڈیفیسٹ کا صرف ایک ہی حل نہیں ہے کہ آپ اس کی قیمتیں بڑھا دیں، اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انرجی ڈسکوز کو لاسز ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے بلز کو، اس کی طرف دھیان دیں۔ اور اگر اس کی طرف ہم دھیان دیں کہ ہم کچھ قدم اٹھا لیں گے جس سے کہ لوگ کنونس ہو سکیں گے کہ حکومت صحیح طرح سے انٹروینشن کر رہی ہے، تو آئی ایم ایف کی بھی زیادہ لچک آ جائے گی انرجی کی پرائسز کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ ہم ڈیمانڈ کو صحیح طرح سے مینیج کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ آپ پرائسز کو نہیں بڑھا سکتے، تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی گفتگو آئی ایم ایف کے بورڈ میں۔ چنانچہ ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم کیا ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بجلی کی طرف انرجی سیکٹر میں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاؤن دا روڈ؟ اب یہ سیکنڈ ریویو بھی ہو گیا، انشاءاللہ یہ ہماری جو ٹرانچ ہے یہ بھی ریلیز ہو جائے گی، لیکن اب قوم جو ہے، وہ ملک جو ہے، وہ منتظر ہے کہ کچھ لوزننگ ہو، جس کی پہلی نشانی ہوگی کہ ہمارے یہاں یہ انفلیشن کم ہو اور پھر انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو، تاکہ ہم گروتھ کی بات کر سکیں اور کہیں ہمیں گروتھ کی تاثر نظر آئے۔ جس طرح سے جس سیٹسفیکٹری انداز سے ہم پچھلے 6 مہینے سے چل رہے ہیں، جیسے کہ آج آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ پیریڈ کب آئے گا؟ میرے نزدیک کی انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ جب انفلیشن کم ہوگی تو انٹرسٹ ریٹس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اور انفلیشن میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہ ہوئے اور ہم نے جو بیٹ فوڈ پرائسز کے اوپر کنٹرول کر لیا پیورلی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے، تو پھر ہماری اوور آل انفلیشن کم ہونی شروع ہو جائے گی اور انٹرسٹ ریٹس گرنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کمران صاحب مجھے جس چیز کی فکر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم شارٹ ٹرم ایڈجسٹمنٹ کر پائیں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ تیسری چوتھی مرتبہ ہو رہا ہے پچھلے 20 سال میں، اور ہر دفعہ ہم کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی، پروفیسر ہیں لمس میں، ہم سے بات کر رہے تھے واشنگٹن سے۔ کمرشل بریک